السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک میرا ان خرافات میں جو اسلام میں داخل ہو چکی ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے، جو کرامات کے نام پر لوگوں کو لوٹا جاتا ہے اور بھولی بھالی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے۔ اقرار الحسن پیر حق خطیب کے پاس گیا اور وہاں پہ جا کے کچھ کویشچنس کرنے تھے اس سے کہ وہ جو کرتب کر کے دکھاتا ہے اس کے بارے میں، اور اس نے یہ بھی پروف کرنا تھا کہ یہ جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے اس نے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہی واز جسٹ اے میجیشین بیسکلی، میجیشین بھی نہیں کہہ سکتے، ایلیوژنسٹ ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان میں سے ہے۔ اب اس کو ایکسپوز تو کر دیا، لیکن آج کے دور میں اس طرح کے اور بھی کئی نمونے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اس سرزمین میں آپ کو آرام سے مل جاتے ہیں۔ تقریباً پاکستان کے 90% عوام جو ہیں وہ ان چکروں میں بہت زیادہ انوالو ہیں، پیری مریدی اور بزرگوں کی اتباع اور یہ ساری چیزیں۔ قرآن و سنت سے یہ لوگ بہت دور ہیں، کبھی ان کا دل نہیں کرتا کہ یہ قرآن و سنت کو کھول کر اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ان لوگوں کا بیسیکلی جو ایمان ہے وہ ان بابوں کے اوپر ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے ایک کام کیا جو اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اس کی کئی چیزوں سے میرا سخت قسم کا اختلاف ہے، لیکن ایک چیز جو اس نے کی تھی وہ بہت زبردست چیز تھی، وہ یہ تھی کہ جو دین جو ہے پاکستان کے اندر رائج ہے، جو لوگوں کے اندر جو خرافات آ گئی ہیں، مزارات پہ جا کے چندے دینے اور اس طرح کے کام جو لوگ کرتے ہیں، اور دین کے نام پر یہ سو کالڈ اپنے آپ کو اولیاء اللہ کہنے والے لوگ، گدی نشین جو درگاہیں چلا رہے ہیں اور اس طرح کے مرکز جو چلا رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان سے مال وٹولتے ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا تھا تاکہ جو عوام ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیم کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرے اور اپنی زندگیاں جو ہیں اس کے حساب سے گزارے۔ اب پاکستان میں کیونکہ یہ خرافات صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، تو اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے ان کی ذہن سازی کی جائے اس معاملے میں کہ وہ ان خرافات سے بچ کر قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ فرقے بن چکے ہیں، صدیوں سے بن چکے ہیں، اور ان فرقوں کی جو آپس میں تقسیم ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا کے قائل نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے جو ہیں وہ بھی بزرگوں کی کتابوں میں دیے گئے ہیں۔ حالات ابھی کافی بہتر ہیں اس حوالے سے کہ لوگوں کے اندر بہت شعور آ رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، کہ کسی بھی مسلمان کو کافر آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ اگر وہ اللہ پر، روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، انبیاء پر ایمان رکھتا ہے، تو آپ اس کو کافر ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ جبکہ یہ جو فرقوں کے بزرگان تھے جنہوں نے فرقے بنائے تھے، انہوں نے اسی بیس پر فرقے بنائے تھے کہ یہ دوسرے کچھ لوگوں کو ڈکلیئر کریں کہ یہ لوگ یہ ایمان یا یہ عقائد رکھتے ہیں، ان کو کافر ڈکلیئر کریں یا گستاخ رسول ڈکلیئر کریں۔ ان بیسس پہ ان لوگوں نے اپنی دکانیں بنائی اور اپنی برانڈز بنائی، جو بند مدرسہ بنا، پھر بریلوی کا اپنا مدرسہ وہ بنا، پھر ان کی تعلیمات جو ان مدارس میں دی جاتی تھی وہ انہی فرقوں کی بیس پہ تھی۔ انہوں نے فرقہ بازی اتنی زیادہ کر دی تھی کہ عوام جو تھے وہ مسلمان کو ہی کافر جو ہے وہ کہنا شروع ہو گیا تھا۔ اب کافی بہتری آئی ہے جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، لوگ قرآن و سنت کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسی ایپس آ گئی ہیں کہ جس سے آپ ٹرانسلیشن، اب آپ کو کتاب خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی، قرآن کی ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے ایپس کے اوپر، تو لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اس کو یوز کر کے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں، ان کے درس قرآن ہیں، وہ سن کے بھی لوگوں کے اندر چینجز آ رہی ہیں، اور یہ بہت خوشائن بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور بہت سی ایسی چیزیں جس کا میرا اختلاف ہے انجینئر محمد علی مرزا سے، وہ میں کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ اس ویڈیو پہ جو ڈسکس میں کرنا چاہ رہا ہوں وہی خرافات ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا نے بھی ایکسپوز کی تھی۔ اس کے علاوہ گاہے بگاہے دیگر علماء جن میں ڈاکٹر اسرار احمد شامل ہیں، وہ بھی کرتے رہتے اپنی زندگی میں ان خرافات کو ڈسکس اور اس کا سدباب کے طریقے۔ تو یہی ہے کہ اقرار الحسن صاحب نے ایک جو پیر تھا، اب جعلی اور اصلی نہیں کہوں گا اسے کیونکہ پیری مریدی اسلام میں کنسیپٹ ہے ہی نہیں، تو جتنے بھی پیر ہیں میں ان کو جعلی ہی سمجھتا ہوں۔ وہ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے، انہوں نے اپنے آستانے بنا کر لوگوں سے مال وٹول کے اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے۔ اگر دین کی خدمت کر رہے ہوتے تو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہوتے، اور اگر قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہوتے تو ان کو گدی نشین رہنے کا بھی کوئی حق نہیں تھا، کیونکہ یہ جو خرافات ہیں، گدی نشینی، پیری مریدی، یہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بہت خوشائن بات ہے جو اقرار الحسن صاحب نے کیا، لیکن اب اقرار الحسن صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا ایک قدم آگے بڑھائیں، اور یہ پورا جو سسٹم ہے پیری مریدی کا اور لوگوں کو بیوقوف بنا کے لوٹتے ہیں لوگ، اس طرح کے ٹھگ، ان سب کو ایکسپوز کریں، اس سسٹم کو ایکسپوز کریں، اور یہ ان علماء کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں مختلف فرقوں کے کہ بھئی پیری مریدی کس چیز سے آپ ثابت کرتے ہیں، اور یہ کس چیز کو بیس بنا کر انہوں نے ٹھگ مچایا ہوا ہے۔ جگہ جگہ جو ہے انہوں نے جو مزارات ہیں پھر ان پہ گدی نشین بیٹھ کے مال وٹول رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی ڈکلیئر کیا ہوا ہے انہوں نے کہ وہ اولیاء اللہ ہیں۔ تو عجیب عجیب قسم کی جو ہے نا اس طرح کی چیزیں پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اولیاء اللہ جو ہے ان کی شان کچھ اور ہی ہوتی ہے، ان کی شان وہ کبھی بھی، جو حقیقی اولیاء ولی ہوگا اللہ تعالیٰ کا، وہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوگا، وہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہوا پایا جائے گا۔ وہ اس طرح نہیں کرے گا کہ وہ آستانہ بنا کے لوگوں کو لوٹ رہا ہو،
اور لوگوں کے تحفے تحائف جو ہیں لوگوں کو نذرانے دے رہے ہوتے ہیں، اس کی بیس پہ وہ انجوائے کر رہا ہو اپنی لائف کو، لائف سٹائل ہی چینج ہے. تو یہ لوگوں کی نظر میں تو ولی اللہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں کون ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد بار ان لوگوں کا ذکر کیا ہے. تقویٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو قرآن و سنت کو ہی اپنے جو ہے روزمرہ کے معاملات میں شامل رکھتے ہیں اور قرآن و سنت سے ہی وہ دلیل پکڑ کے اپنی زندگی کو چلاتے ہیں. حقیقی اولیاء اللہ تو وہی لوگ ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اسی رنگ ڈھنگ کے ساتھ چلاتے ہیں جو قرآن و سنت ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو مزید ویڈیو کے لیے انشاءاللہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، تو انشاءاللہ آپ کو وہ نئی ویڈیوز کے ساتھ بھی میں حاضر ہوں گا. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں.